گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ آج جس کلام کو ہم نے اپنے سلسلے نغمات رضا کے لیے چنا ہے، کیا بات ہے اس کلام کی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ون آف دا بیوٹیفل کلام، اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں سے ایک شاہکار کلام، ساری دنیا میں جس کلام کو شہرت ملی، ایک ایک شعر اگر سمجھتے جائیں تو پرت پرت کھلتا ہے۔ اتنی خوبصورتی ہے ان کے اشعار کے اندر کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ یاد رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا بیان کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تلوار پر چلنے کے مترادف ہے، کیونکہ کمی کریں تو تنقیص، زیادتی کریں تو الوہیت ہو جاتی ہے۔ تو آپ غور کریں کہ ثنائے مصطفیٰ یہ کوئی آسان کام نہیں، مگر اس کلام میں تو اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کی اور بڑے نرالے انداز میں بیان کی۔ ہر شعر میں وصف مصطفیٰ کمال درجے سے بیان کرتے چلے گئے۔ آئیے اس کلام کو سنتے ہیں۔ آپ جاننا چاہیں گے وہ کلام کون سا ہے؟ جی ہاں، مجھے امید ہے یہ کلام آپ کو بھی بہت پسند ہوگا، ہم سب کو بھی بہت پسند ہے، اور وہ کلام ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ جی ہاں، آج اس کلام کو سننا ہے، توجہ کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے گا۔ پہلا شعر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اب یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، زمین تو آپ سمجھتے ہیں، مگر زمان جو ہے یہ زمانے کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، مکین جو ہے وہ مکان میں جو اور رہنے کی جو جگہ ہے، مکین و مکان، یعنی مکین اور مکان سے مراد کے مکان اور اس میں رہنے والا یہ مراد ہے۔ چنین و چنا سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسا ویسا ہر شے۔ اگلے شعر میں چونکہ یہ بھی لفظ آنا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دوں۔ دہن کہتے ہیں منہ کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آگے سنتے ہیں کہ اس شعر کا مطلب کیا بنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ساری زمین و زمان تمہارے لیے آپ ہی کی خاطر بنائی گئی ہے، اور یہ سارا زمانہ بھی تو آپ ہی کا ہے۔ یہ مکان یعنی آبادیاں بھی آپ ہی کے لیے ہیں، اور ان میں رہنے والی مخلوق بھی آپ ہی کے لیے ہے۔ یہ دنیا کی ساری رنگینیاں آپ کے دم قدم سے ہیں، یہ دونوں جہاں بھی آپ ہی کے لیے ہیں، کیونکہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ جب خدا آپ کا ہے تو ساری خدائی بھی آپ ہی کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہے، سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ آپ کے کئی اشعار تو کسی قرآنی آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، کئی اشعار احادیث کی گویا شرح بیان کر رہے ہوتے ہیں، کئی اشعار کچھ معجزات نبوی کی طرف گویا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی اشعار قرآنی واقعات کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اس حدیث قدسی کی طرف گویا اشارہ ہے، لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو یہ دنیا بھی نہ بناتا۔ تو اس حدیث قدسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگلے شعر میں ایک اور خوبصورت بات، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یعنی وجہ تخلیق کائنات کی کیا خوبصورت تشریح ہو رہی ہے کہ آقا، ہماری زبان بھی جو ہمارے منہ میں ہے وہ آپ ہی کے لیے تو ہے،
یا رسول اللہ یہ بدن میں جان بھی آپ ہی کا صدقہ ہے، ہم آئے بھی ہیں یہاں پر تو آپ ہی کے لیے ہیں، بس اتنا کرم ہو جائے کہ وہاں اٹھیں بھی تو آپ ہی کے لیے اٹھیں اور آپ کے لواء الحمد تلے اٹھنا نصیب ہو، آپ کے نغمے گاتے ہوئے اٹھنا نصیب ہو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہاں اس شعر میں شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے وہاں مجھے اور آپ کو ہماری تخلیق کا مقصد بھی بتایا جا رہا ہے۔ یہ زبان کیوں ہے؟ یہ بری باتیں کرنے کے لیے نہیں، یہ زبان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا بیان کرنے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ بدن میں ہے جان، یعنی ہماری یہ جو جان بھی ہے یہ رب کی امانت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عطا ہے رب کی عطا سے، اور ہمیں یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق اس جان کو گزارنا ہے۔ اور پھر اگلی بات، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے اسی لیے ہیں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں، اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ دغل میں زبان تمہارے لیے، بدل میں ہے جان تمہارے لیے، دغل میں بدل میں ہے جان تمہارے لیے، ہوائیں یہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہوائیں یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بیٹے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جو اگلا شعر ہے اس میں امام اہل سنت نے کمال کر دیا ہے، گویا موتیوں کو پرو دیا ہے، یعنی چند الفاظ میں کتنی شخصیات کا تذکرہ کیا۔ ذرا غور کیجئے گا، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، یعنی آپ غور کریں کہ شعر کا ربط بھی واقعی ہے اور گویا شخصیات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی اور لفظی استعمال نہیں کیا، یعنی اس میں کوئی اور ایکسٹرا لفظی نہیں، فقط شخصیات کے نام ہیں، یہ کسی کی طرف اشارہ ہے، اور مگر کی شعر کا ربط اور وہ سیکوینس بھی برابر ہے۔ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، گویا بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے نبی کے نغمے کون کون گنگنا رہا ہے، کس کس کی زبان پر میرے آقا کی تعریف جاری ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ کون ہیں؟ کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ، آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ ذرا غور کیجئے، اب کلیم یعنی حضرت موسیٰ ہیں، نجی یعنی حضرت نوح ہیں، صفی یعنی حضرت آدم ہیں، خلیل یعنی حضرت ابراہیم ہیں، اور آگے اسی پر بات ختم نہیں ہو رہی، پھر حضرت اسماعیل ہیں، زبی جو ہیں وہ حضرت اسماعیل ہیں، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نبی اور رسول ہو۔ ہاں، اب یہ پہلے مصرے میں بات کر دی، یعنی ان تمام کی زبان کیا کہہ رہی ہے، پھر اگلے مصرے میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں عتیق و وسیع، یعنی حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، غنی و علی، حضرت عثمان غنی ہوں یا مولا علی ہوں، چاروں خلفاء کی بھی بات کر لی، عظیم رسولوں کی بات بھی کر لی، بلکہ ہر رسول اور نبی کا اشارہ کر دیا۔ یہ سب کر کیا رہے ہیں؟ ثنا کی زباں تمہارے لیے۔ آقا ان سب کی زبان جو ہے فقط وہ آپ ہی کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ جبھی تو ایک جگہ ایک شاعر نے کہا تھا، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں۔ گویا تمام انبیاء نے آپ کی بشارت دی، آپ کے آنے کی بات کی، آپ کا ذکر خیر کیا، اور آپ کے صحابہ کا تو صبح و شام کام ہی یہی تھا کہ ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ اب اس بات کو، ان ہستیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کا تصور جماتے ہوئے یہ شعر سنیے، کمال شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، ثنا کی زبان۔ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی،
عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت، آپ کی چمک، آپ کی دمک، آپ کی مہک، اللہ غنی، الفاظ کیسے موتیوں کی مانند ہیں، سبحان اللہ، سنے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور تذکرہ کس آقا کا ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک۔ واقعی یہ پڑھ کر احساس ہو رہا ہے کہ الفاظ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے کہ حضور ہمیں بھی اپنے اشعار میں شامل کر لیں۔ کیسے موتی ہیں، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے۔ اس شعر کو سمجھ بھی نہ آئے نا تو انسان سنے تو جھوم اٹھتا ہے، لیکن یقین مانی اگر اس کو سمجھ لیا جائے، اس کے پیچھے پیغام کیا ہے یہ سمجھا جائے، تو اعلیٰ حضرت سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے اور عشق مصطفیٰ سے دل بھی جھوم اٹھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی چمک، سبحان اللہ، آپ کی چمک وہ ہے اے نور والے آقا کہ جس کی نورانیت سے در و دیوار جگمگا اٹھتے۔ جی ہاں، کئی احادیث ایسی ہیں، بلکہ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کے اندھیرے میں کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، چراغ گل ہو گیا۔ اندھیرے میں سوئی کیسے تلاش کی جا سکتی ہے؟ مگر نوری آقا کمرے میں آتے ہیں تو ایسا نور نکلتا ہے چہرہ انور سے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی وہ سوئی نبی پاک کے نور میں تلاش کر لی، تو آپ کی چمک کیسی ہوگی، سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی جھلک کیسی ہے؟ خود اعلیٰ حضرت ایک اور شعر میں کہتے ہیں نا، جس کے دیکھنے کی وہ جھلک، جس کے دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور پھر آپ کی مہک کیسی ہے، سبحان اللہ۔ خود اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں سمجھاتے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا، کسی سے راستہ نہ پوچھتے تھے، بلکہ گلی کے کنارے کھڑے ہو جاتے تو نبی پاک کی خوشبو بتا دیتی کہ میرے آقا اس گلی سے گزرے ہیں۔ امام عشق و محبت یہ شناخت نبی پاک کی رہ گزر کی کس طرح بیان ایک اور شعر میں کرتے ہیں، عنبر زمیں، ابیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ تو سوچئے مہک کیسی تھی، جھلک کیسی تھی، چمک اور دمک کیسی تھی۔ اور آگے کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زمین ہو یا آسمان، بلندی ہو یا پستی، ہر طرف آپ ہی کا تو سکہ چل رہا ہے، آپ ہی کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ ایک اور شعر کا بڑا خوبصورت مصرع ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ تو نبی پاک کا سکہ سارے عالم میں چل رہا ہے اور آپ ہی کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اب نبی پاک کی جھلک، آپ کی چمک و دمک، آپ کی مہک اور آپ کی شان و شوکت کو مد نظر رکھتے ہوئے امام عشق و محبت کا یہ شعر سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، سکہ نشان تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سیما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، زمین و فلک، سیما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو شعر ہے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، وہی موتی والا انداز ہے، وہی سیکوینس ہے، کمال الفاظ ہیں۔ لکھتے ہیں، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے۔
اب ذرا سمجھیے، شمس و قمر یعنی چاند اور سورج. اور آگے سمجھیے برگ و شجر، اس کے کیا معنی ہوئے؟ برگ و شجر کے معنی ہے یہ درخت ہیں، جو یہ پودے ہیں، یہ اس سے یہ مراد ہوا. اچھا اب آگے فرما رہے ہیں شام و سحر، تو آپ سمجھ گئے کہ دن اور رات. برگ و شجر کے معنی ہو گئے پتے اور درخت. ثمر کہتے ہیں پھل کو، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، سپر کہتے ہیں ڈھال کو، اور کمر یعنی یہ پشت پر جو تیاری کی جاتی ہے، خدمت کے لیے پٹا باندھا جاتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اب اگر اس شعر کا مطلب سمجھے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چاند کا چمکنا، سورج کا دمکنا، یہ رات کی سیاہی، یہ دن کی روشنی، درختوں کے پتے اور بلکہ خود درخت، باغات اور ان کے پھل، یہ تلواریں اور یہ ڈھالیں، یہ تخت و تاج اور پشت عالم پر خدمت کی پیٹی کا بندہ ہوا ہونا، آقا یہ سارے جہان میں کس کا حکم جاری ہونا، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ فقط یا رسول اللہ آپ ہی کے لیے ہے. یہ ساری رعنائیاں یا رسول اللہ آپ کے دم قدم سے ہیں. یہ صبح و شام بھی آپ کے، یہ باغوں کا ثمر بھی آپ کے، یہ تیغ و سپر بھی آپ کے، یہ سارا جہان آپ کا. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو یہ سب کچھ ہے. اب ذرا اس شعر کو، ان تمام معنی کو مد نظر رکھ کے سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے. یہ حکم رواں، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے. یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے فیض کے دریا بہاتے ہیں، کیسا جود و کرم فرماتے ہیں اور کیسی سخاوت کے دریا بہاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، یہ فیض دیے وہ جود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے، جہانے لیے تمہارے دیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے. یہ اکرامیاں جو ہیں اس کے معنی کیا بنتا ہے؟ عطائیں، بندہ نوازیاں. اب اس کا معنی ذرا سمجھیے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر زمین والوں کو آپ اپنے نور کا فیض ادا فرما رہے ہیں، اور ادھر معراج کی شب جب آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو ان کے سامنے آپ نے اپنی رحمتوں کے خزانے لٹائے. آقا آپ وہ ہیں کہ آپ کا نام لے کر زمانہ جی رہا ہے. جی ہاں، گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا صدقہ جو ہے وہ سارا زمانہ کھا رہا ہے، اور پھر جس کو جو ملا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہی ملا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی تو ارشاد فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی. یہ ساری عطائیں کس کی ہیں ذرا غور کیجئے. خود نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں تقسیم کرتا ہوں، رب عطا فرماتا ہے. خود اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں سمجھاتے ہیں نا، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کے خزانے گویا جاری و ساری ہیں، سارا زمانہ ان کا نام لے کر جی رہا ہے. وہ ایک شاعر لکھتے ہیں نا کہ دنیا خاندی ہے خیرات مدینے دی. اب ذرا یہ نبی پاک کی عطاؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس شعر کو دوبارہ سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے. یہ فیض دیے وہ جود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے، جہانے لیے تمہارے دیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے. یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے. یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے. جہانے لیے
تمہارے لیے یہ اکرامیاں تمہارے لیے جہاں لیے تمہارے لیے یہ اکرامیاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگلا شعر ذرا سنیے۔ صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے بداں تمہارے لیے۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں۔ صحاب کہتے ہیں بادل کو، آب نعم کے معنی کیا بنے؟ آپ کہتے ہیں پانی کو، نعم یہ نعمتوں کی جمع ہے، یعنی نعمتوں والا پانی۔ اچھا اب چاک شگاف کہہ لیں، پھٹا ہوا دامن بھی بعضوں کا چاک چاک کہتے ہیں۔ اچھا ستر پردے کو کہتے ہیں۔ سترے بدا معنی کیا ہوا؟ کہ جو برائی کا پردہ کرنا، برے کاموں کے لیے اوپر پردہ ڈال دینا۔ اب اس شعر کا ذرا معنی سمجھیے کیا بنتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جنہوں نے اپنے فضل و کرم کے ایسے بادل روانہ فرمائے کہ آج تک اور قیامت تک اللہ عز و جل کی رحمت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ کی نعمتوں کے پانی سے زمانہ فیضیاب ہوتا رہے گا۔ اچھا پھر آپ نے ہمارے زخمی دلوں پر اپنی محبت کا مرہم رکھ کر ہمارے چاک سی دیے، ہم گناہگاروں کے عیبوں کو اپنے رحمت کے دامن سے ڈھانپ دیا۔ بھلا بتاؤ تو یہ شان کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ وہ بروں کو بھی نبھاتے ہیں، شعر ہے نا، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اعلیٰ حضرت نبی پاک کی شان کو اپنے ایک اور شعر میں سمجھاتے ہیں۔ کیا پیاری بات لکھتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، ہم گندے نکم میں کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، آقا کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارے ان برائیوں کو، ان خطاؤں کو کون دامن سے چھپا لیتا ہے؟ یہ نبی پاک نہیں تو اور کون ہے؟ کیا خوبصورت شعر ہے۔ اب ذرا اس کرم نوازی کو ذہن میں رکھ کے شعر سنیے۔ صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے بدا تمہارے لیے۔ یہ سترے بدا صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے بدا تمہارے لیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے بدا تمہارے لیے۔ اب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے، امیزنگ، کمال بات کی ہے۔ عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے۔ شعر کا معنی تو بعد میں سمجھتے ہیں، مگر الفاظ کا چناؤ تو دیکھیں، ایسی سیکوینس کہاں سے ہم نے سنی تھی؟ ذرا غور کیجئے۔ عطائے عرب، زبر اور با کا کس خوبصورت انداز میں استعمال ہے۔ عرب، کرب، عجب، طلب، رحمت رب کس کے سبب، یہ کمال اعلیٰ حضرت ہی کے یہاں لگتا ہے، ملتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، عطائے عرب، عرب جس کو ہم 100 کروڑ کہتے ہیں نا، اربوں، 100 کروڑ یعنی مثال ہے کہ اتنی ساری عطائیں۔ جلائے کرب تھوڑا مشکل لفظ ہے، اس کے معنی بتا دیتا ہوں۔ جلائے کرب یعنی دکھ دور کیے جائیں، یعنی عطائیں اربوں ہیں، دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر آگے بات کیا کر رہے ہیں کہ فیوز عجب، فیض کی جمع فیوز، عجیب و غریب فیضان، اور پھر یہ ساری چیزیں بغیر طلب کے، مانگی نہیں ہیں پھر بھی مل رہی ہیں، کنٹینیو برس رہی ہیں۔ اچھا پھر یہ رحمت رب، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں کس کے سبب؟ یہ کون ہے جس کے سبب یہ سب کچھ مل رہا ہے اور بلا مانگے مل رہا ہے؟ اس کوئی اور نہیں، یہ رحمت للعالمین
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کے صدقے برب جہاں کے معنی کیا بنے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی جو جہانوں کا مالک ہے اس کی قسم، فقط تمہارے لیے یا رسول اللہ یہ آپ ہی کا صدقہ ہے جو اتنی ساری چیزیں ہمیں بغیر مانگے مل رہی ہیں۔ اب ان نعمتوں کے شکرانے میں ڈوب کر اس شعر کو ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ عطائے عرب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ برب جہاں، کس کے سبب؟ تمہارے لیے برب جہاں۔ عطائے عرب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، عطائے عرب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، کہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ برب جہاں تمہارے لیے، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ برب جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دربار کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ کیسا دربار ہے کہ جہاں کون کون سر جھکانے کے لیے بےتاب نظر آتا ہے؟ فقط جنات، فقط انسان نہیں بلکہ ملائکہ بھی، فرشتے بھی ترس رہے ہیں کہ کوئی حاضری نصیب ہو جائے۔ انداز دیکھیں اعلیٰ حضرت کا، نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر، ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جبہ و سر کہ قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے۔ ذرا اس شعر کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے اس میں ایک دو جو مشکل الفاظ ہیں۔ 8 پہر یعنی یہ دن اور رات کی بات ہو گئی۔ اچھا، بستہ کمر، اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ کہ بستہ کمر یعنی کمر باندھے ہیں خدمت کے لیے، ہر وقت تیار۔ 8 پہر کے معنی ڈبل 12 گھنٹے، آل دا وے، سارا دن اور رات ملا لیں۔ اچھا، پھر بات ہوئی جبہ، یعنی اس کے معنی ہے جبہہ، پیشانی، سجدہ کنا یعنی سجدہ کرنے والے۔ اچھا، اب اس کے معنی کیا بنیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کا در وہ ہے کہ فقط جن یعنی جنات اور بشر یعنی انسان ہی نہیں بلکہ ملائکہ جو ہیں وہ بھی دست بستہ 24 گھنٹے حاضر ہیں۔ جی ہاں، ڈبل 12 گھنٹے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرشتے حاضر ہیں۔ کیسے حاضر ہیں؟ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، یعنی میرے آقا کی بارگاہ میں خدمت کے لیے صبح 70,000 فرشتے، پھر شام 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ زندگی میں ایک ہی بار باری ملتی ہے، اور کس طرح حاضر ہیں کہ سر بھی جھکا ہے، قلب بھی اور جگر بھی، گویا نبی پاک کے در کی خدمت گاری میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھ رہے ہیں، اور سب کے سب در سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں سر جھکائے حاضر ہیں، کرم کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ وہ دربار ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ بٹ رہا ہے، اور غلام سبحان اللہ ساری دنیا سے لوگ آ کر ایک ایسا تانتا بندھا ہوا ہے، صبح ہو شام ہو نبی پاک کے غلاموں کی آمد جاری رہتی ہے۔ وہ شاعر لکھتا ہے نا، شالا وزدہ روے تیرا سونا حرم، یہ ایسی آبادی ہے، یہ ایسی رونق ہے جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اللہ مدینہ پاک کو اسی طرح شاد و آباد اور برکتوں والا، اور اسی طرح یہ سب کچھ بڑھتا رہے، نبی پاک کے در کی رونقیں اسی طرح قائم و دائم رہیں اور ہمیں اس سے صدقہ ملتا رہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصور میں گم ہو کر ذرا اس شعر کو سنیے، کیا لکھتے ہیں؟ نہ جن و بشر کہ 8 پہر، ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جبہ و سر کہ قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے۔ نہ جن و بشر کے 8 پہر، ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جن و بشر کے 8 پہر، ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جبہ و سر کہ قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے، نہ جبہ و سر کہ قلب و جگر
ہے سجدہ کنا تمہارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس شعر کا یہ ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ نہ جبہ و سر، یعنی سر اور پیشانی سے نہیں بلکہ دل و جگر سے نبی پاک کے دربار میں جھکے ہوئے ہیں، دست بستہ حاضر ہیں پیارے آقا کی بارگاہ میں، گویا ان کا جو دل ہے وہ جھکا رہتا ہے. تو کیا خوبصورت انداز ہے اس شعر کا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نغمات رضا میں کلام رضا جاری ہے، اور کلام بھی ایسا ہے کہ کس کا جی چاہے گا کہ اس کو بریک کیا جائے، اس کو روکا جائے، مگر سلسلے کا وقت اختتام کے قریب ہے. انشاءاللہ اگلے سلسلے نغمات رضا میں اسی کلام زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے کے بقیہ اشعار ہوں گے، اس کی کچھ شرح بیان کریں گے اور اس کلام کی برکتیں حاصل کریں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی. رب کریم امام عشق و محبت اعلی حضرت کے صدقے ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چرخ میں آسمان ہے، ہائے ہائے جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے. پڑھیے صلی علی نبی نا، پڑھیے صلی علی ارے تو تو ہے عبد مصطفیٰ، پھر کیوں نہ کہیں کہ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے